دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رشتوں میں خاموشی اختیار کرنا کب فائدہ مند ہوتا ہے اور کب نقصان دہ؟ بعض اوقات خاموش رہنا زہر کی طرح اثر کر سکتا ہے جو دلوں کو توڑ دیتا ہے، مگر ہر بار خاموشی اختیار کرنا غلط بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جذبات کے تحت بلا سوچے سمجھے خاموش ہو جاتے ہیں، جس سے رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 اہم چیزیں بتاؤں گا جنہیں سمجھ کر آپ بہتر طریقے سے خاموشی کا فیصلہ کر سکیں گے تاکہ آپ کا رشتہ مضبوط اور خوشگوار رہے۔ رشتے ہمیشہ سے پیچیدہ اور نازک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار باتوں کا شور اور جھگڑے حالات کو مزید خراب کر دیتے ہیں۔ ایسے میں خاموشی اختیار کرنا سب سے بہتر حل لگتا ہے۔ خاموش رہ کر آپ نہ صرف اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ سوچیں اور سمجھیں۔ مگر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ خاموشی ہر صورت فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے غلط وقت یا غلط طریقے سے خاموشی اختیار کی تو یہ آپ کے رشتے میں فاصلے پیدا کر سکتی ہے، غلط فہمیاں بڑھا سکتی ہے اور محبت کے رشتے کو کمزور کر سکتی ہے۔ خاموشی کبھی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے اور کبھی مسائل کا زخم گہرا کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خاموشی اختیار کرنے سے پہلے کچھ اہم باتوں کو سمجھیں تاکہ ہمارا رشتہ مضبوط رہے اور دلوں کے درمیان محبت قائم رہے۔ آج ہم ان 5 اہم باتوں پر بات کریں گے جنہیں جان کر آپ خاموشی کا صحیح وقت اور طریقہ بہتر طریقے سے چن سکتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ 5 راز جو رشتوں میں خاموشی کو کامیاب بناتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے جذبات کو پہچانیں۔ رشتوں میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہے اپنے جذبات کا حال۔ بہت بار ہم جذبات کے تیز بہاؤ میں آ جاتے ہیں، خاص طور پر غصے، ناراضگی یا مایوسی کے وقت۔ ایسے میں اگر ہم فوری طور پر خاموشی اختیار کر لیں تو یہ خاموشی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اور زیادہ پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کی خاموشی کا مطلب سکون ہو۔ کبھی کبھی ہم غصے کی وجہ سے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم بات کرنے کے بجائے اپنے دل کا غصہ چھپانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی خاموشی اکثر رشتے میں دوریاں بڑھا دیتی ہے کیونکہ دوسرا شخص نہیں جان پاتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی خاموشی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کرنے سے پہلے اپنے جذبات کو پہچانیں اور سمجھیں کہ آپ واقعہ کیوں خاموش ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو سکون چاہیے یا آپ غصے میں ہیں اور عارضی طور پر بات کرنے سے بچنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سکون کے لیے خاموش ہو رہے ہیں تو یہ اچھا ہے کیونکہ اس سے آپ کے دماغ کو سوچنے کا وقت ملتا ہے اور آپ بہتر فیصلے کر پاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف غصے یا نفرت کی بنیاد پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کے رشتے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خاموشی کا مقصد کبھی مسئلے کو ختم کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے جذبات کو سنبھالنا اور پھر بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جذبات کو پہچان کر ہی آپ اپنی خاموشی کو مؤثر بنا سکتے ہیں تاکہ رشتہ مضبوط رہے اور غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ لہذا اگلی بار جب بھی آپ کا خاموشی اختیار کرنے کا دل کرے تو پہلے اپنے دل کی سنیں، اپنے جذبات کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ یہ خاموشی آپ کے رشتے کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں، یہی سمجھداری آپ کو رشتوں میں کامیاب بناتی ہے۔ نمبر 2، مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں۔ رشتوں میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ بہترین حل نہیں ہوتا۔ ہر مسئلہ مختلف ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے جھگڑے یا معمولی اختلافات میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ دونوں کو سوچنے اور سکون حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر مسئلہ بڑا اور سنگین ہو تو خاموشی اس کا حل نہیں بلکہ اس کی گہرائی میں جانے والی ایک دیوار بن سکتی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں بات کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپس کی غلط فہمیاں ختم ہو اور تعلق مضبوط رہے۔ اگر آپ بڑے مسئلے پر خاموش رہیں گے تو نہ صرف وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ خاموشی کی وجہ سے جذبات دب جاتے ہیں اور یہ جذبات اندر ہی اندر بڑھ کر آپ کے رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک چھوٹے جھگڑے میں جس خاموشی کے ساتھ آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کسی بڑے مسئلے میں وہی خاموشی دلوں میں فاصلے پیدا کر سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وقت دینے کا مطلب خاموشی اختیار کرنا نہیں بلکہ مناسب وقت پر مسئلے کو کھل کر بات کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ خاموش رہ کر مسئلے کو نظر انداز کریں گے تو آپ دونوں کے درمیان اعتماد اور محبت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسئلے کی
नौयत को समझे कि कब खामोशी इख्तियार करनी है और कब बात करनी है। याद रखें, रिश्ते में बातचीत एक पुल की तरह है जो दो दिलों को जोड़ता है। अगर पुल टूट जाए तो फासला बढ़ता है, इसलिए हर मसले को उसकी नौयत के मुताबिक हल करना चाहिए। छोटे झगड़ों में थोड़ी देर खामोशी फायदेमंद हो सकती है, मगर बड़े मसाइल को नजरअंदाज करना, खामोशी इख्तियार करना या देर तक चुप रहना रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। लिहाजा जब भी आपको मसले का सामना हो तो पहले समझे कि यह मसला कितना बड़ा है और इसकी नौयत क्या है, और फिर अपनी खामोशी या बात करने का फैसला करें ताकि आपका रिश्ता हमेशा खुशगवार और मजबूत रहे। नंबर 3, दूसरे के हालात को समझे। रिश्ते में खामोशी इख्तियार करना कभी कभी जरूरी होता है, मगर इससे पहले यह सोचना बहुत अहम है कि आपकी खामोशी दूसरे शख्स पर क्या असर डालेगी। क्या वो आपकी खामोशी को समझ पाएगा या उसे नजरअंदाज या मुस्तरद होने का एहसास होगा, क्योंकि रिश्ते में समझ बूझ और एहसासात की कदर सबसे ज्यादा अहम होते हैं। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आपका मकसद चाहे कुछ भी हो, दूसरा शख्स आपकी खामोशी को मुख्तलिफ तरीकों से ले सकता है। अगर वो आपके जज्बात को समझता है और जानता है कि आप क्यों खामोश हैं तो उसकी वजह से रिश्ता मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर वो आपकी खामोशी को लापरवाही या बेइतनाई समझे या गरूर समझे तो उससे दिलों में दरार आ सकती है। कभी कभी हमें लगता है कि खामोशी इख्तियार करके हम मसला हल कर लेंगे, मगर अगर दूसरा शख्स इस खामोशी को समझ ना सके तो वो ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद आपने उसकी बातों को नजरअंदाज किया या आपने उसकी इज्जत नहीं की। ऐसे हालात में रिश्ते में फासले बढ़ जाते हैं और मोहब्बत कमजोर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि खामोशी इख्तियार करने से पहले दूसरे शख्स की हालत और जज्बात को समझे। अगर वो हसास है या आपकी खामोशी से ज्यादा तकलीफ महसूस कर सकता है तो बेहतर है कि खामोशी के बजाय खुलकर बात करें। लेकिन अगर वो आपकी थोड़ी देर की खामोशी को बर्दाश्त कर सकता है और उसे समझता है तो ये खामोशी दोनों के लिए सुकून का बायस बन सकती है। रिश्ता सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एहसासात की जबान भी है। जब हम दूसरे की हालत को समझकर बात करते हैं या खामोश हो जाते हैं तो रिश्ता मजबूत और देर पा बनता है। इसलिए खामोशी इख्तियार करने से पहले दूसरों की जज्बाती हालत का ख्याल रखें ताकि आपकी खामोशी मोहब्बत में इजाफा करे, दूरियां नहीं। लिहाजा हमेशा ये याद रखें कि खामोशी इख्तियार करने से पहले दूसरे की हालत को समझना बहुत जरूरी है। यही समझदारी आपके रिश्ते को कामयाब और खुशगवार बनाती है। नंबर 4, वक्त का इंतखाब करें। रिश्तों में खामोशी इख्तियार करने का वक्त बहुत अहम होता है। अक्सर जब जज्बात बहुत ज्यादा उभरते हैं जैसे कि गुस्सा, मायूसी या उदासी, तो फौरन बातचीत करना मुश्किलात को बढ़ा सकता है। ऐसे वक्तों पर खामोशी इख्तियार करना बेहतर होता है ताकि आप और आपका पार्टनर दोनों अपनी सोचों को संभाल सकें और सुकून से बात कर सकें। जज्बात के अरूज पर हम अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होता, लेकिन वो लफ्ज दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाते हैं। अगर आप उस वक्त खामोश हो जाएं और थोड़ी देर के लिए बात रोक दें तो ये आपके और आपके पार्टनर के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान आप दोनों को अपने जज्बाती कैफियत को समझने और काबू पाने का वक्त मिल सकता है। वक्त का सही इंतखाब करना रिश्ते की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जज्बात के अरूज में बात करने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है आपकी बातें सुनने वाला शख्स आपको समझने के बजाय ज्यादा नाराज हो जाए। इसलिए खामोशी का वक्त ऐसे लम्हात में लेना बेहतर है जब आप दोनों थोड़ा पुरसकून हो और दिल से बात करें। यह भी याद रखें कि खामोशी का मतलब ये नहीं है कि मसला खत्म हो गया, बल्कि ये एक वक्फा होता है जिसमें आप दोनों अपनी सोच को तरतीब देते हैं और फिर बेहतर अंदाज में मसले को हल करते हैं। जब वक्त मुनासिब हो तब बातचीत शुरू करें ताकि आपके अल्फाज में नरमी और समझदारी हो। लिहाजा रिश्ते में खामोशी इख्तियार करने से पहले हमेशा वक्त का ख्याल रखें। जज्बात के अरूज में फौरन जवाब देने या बात करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप थोड़ी देर खामोश रहें, सुकून हासिल करें और फिर मिलकर मसले का हल तलाश करें। यही हिकमत अमली आपके रिश्ते को खुशगवार और मजबूत बनाएगी। नंबर 5, खामोशी के बाद बातचीत का इरादा रखें। रिश्ते में कभी कभार खामोशी इख्तियार करना बहुत जरूरी हो जाता है, मगर ये बात याद रखना भी बहुत अहम है कि खामोशी का मतलब ये हरगिज नहीं कि मसले को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। खामोशी सिर्फ एक वक्फा होती है, एक ऐसा लम्हा जब आप सोच विचार करते हैं, जज्बात को काबू में लाते हैं और फिर मसले का बेहतर हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए खामोशी के बाद बातचीत का इरादा रखना रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए लाजमी है। अगर आप खामोशी इख्तियार करने के बाद मसले पर बात करने का इरादा ना रखें तो रिश्ता कमजोर हो सकता है और फासले बढ़ने लगते हैं। खामोशी को अगर तवील और मुस्तकिल बना दिया जाए तो
یہ آپ دونوں کے درمیان دوریاں بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے خاموشی کے بعد محبت میں سرگرمی آ جاتی ہے اور غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے خاموشی کے بعد بات چیت کی نیت اور تیاری سب سے اہم مرحلہ ہے۔ بات چیت کا ارادہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے چاہتے ہیں کہ مسائل کو سمجھداری اور محبت کے ساتھ حل کیا جائے۔ جب آپ خاموشی سے نکل کر بات کریں گے تو آپ اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کو کھل کر بیان کر سکیں گے۔ اس لیے کھلے پن سے آپ دونوں ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں گے اور اپنے رشتے کو نئی جان دے سکیں گے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ بات چیت کا آغاز آرام دہ اور مثبت ماحول میں کریں۔ جب آپ خاموشی کے بعد بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ دونوں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آپ ایک دوسرے کی بات سنیں، سمجھیں اور احترام کے ساتھ جواب دیں۔ صرف بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ بات چیت کا مقصد ایک دوسرے کے جذبات اور نقطہ نظر کو جاننا اور قبول کرنا ہوتا ہے۔ لہذا خاموشی کے بعد بات چیت کا ارادہ رکھنا رشتے کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کے تعلقات میں اعتماد، محبت اور احترام کو بڑھاتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی ایک وقفہ ہے اور بات چیت وہ پل ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ رشتوں میں خاموشی اختیار کرنا ایک طاقتور حکمت عملی ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے سمجھداری اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے خاموشی سے پہلے اپنے جذبات کو پہچانا، مسئلے کی نوعیت سمجھی اور دوسرے کے حالات کا خیال رکھا، وقت کا درست انتخاب کیا اور خاموشی کے بعد بات چیت کا ارادہ رکھا تو آپ کا رشتہ نہ صرف مضبوط رہے گا بلکہ مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب کبھی رشتہ ختم کرنا نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک وقفہ لینا ہوتا ہے تاکہ محبت اور سمجھ بوجھ بڑھ سکے۔ دوستو، اب وقت ہے کہ آپ ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے رشتوں کو نئی زندگی دیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے دوست بھی ان قیمتی ٹپس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں کہ آپ کے رشتوں میں خاموشی کے حوالے سے کیا تجربات رہے ہیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید مفید ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ یاد رکھیں، محبت میں سمجھداری اصل جیت ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔